السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج سبق میں ہم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح، قال کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو لا یرجون امید نہیں رکھتے لقاءنا ہم سے ملنے کی، لقاء نأتی تم لے آؤ بقرآن کوئی قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدلہ یا اسے بدل دو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ما یکون لی میرے لیے نہیں ہے ان ابدلہ کہ میں اس کو بدلوں، من تلقائی اپنی جانب سے، نفسی اپنی، ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا، الا ما مگر جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، ان عصیت اگر میں نے نافرمانی کی، ربی میرا رب، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ مشرکین کے غلط رویے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مشرکین عجیب و غریب اعتراض کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے واضح کھلی واضح دلائل کے ساتھ آیات نازل ہوتی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہٹ دھرم آگے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی نبی ہو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے کلام ہے، تو پھر آپ اپنے اللہ سے کہہ دیں کہ یا تو دوسرا قرآن لائیں جس میں یہ مضامین نہ ہوں، یا ایسی تبدیلی کر دیں اس قرآن میں جس میں ہمارے بتوں کی کم از کم مذمت تو نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے جواب دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، اور جتنا وہ چاہتا ہے میرے ذریعے سے تم کو خبردار کرنا، میں اتنا ہی تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، ورنہ میری کیا طاقت کہ میں خود اپنی طرف سے کوئی کلام بنا کر اور منسوب میں اللہ کی طرف کروں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے زندگی کے 40 سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں، اتنی لمبی مدت میں تمہارا ہر قسم کا تجربہ ہو چکا، میری امانت دیانت تم میں ضرب المثل رہی ہے، میرا امی ہونا تمہارے سامنے ہے، میں کسی ظاہری معلم سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، پھر بھی آپ اتنے غلط اعتراضات اور غلط طریقہ کار اختیار کرتے ہو۔ آگے دیکھیے، قل لو آپ یوں کہہ دیں، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ میں نہ پڑھتا اسے، علیکم تم پر، ولا ادراکم اور نہ تمہیں خبر دیتا، بھی اس کی، فقد لبثت فیکم پس تحقیق میں رہ چکا ہوں تم میں، عمراً ایک عمر، من قبل ہی اس سے پہلے، افلا تعقلون سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، فمن سو کون، اظلم سب سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن افطرا اس سے جو باندھے، علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ، او کذب یا جھٹلائے، بآیاتہ اس کی آیتوں کو، انہ لا یفلح المجرمون بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت مبارکہ میں وہی عرض کیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح طور پر فرمایا کہ میں تم میں تقریباً عمر کے 40 سال گزار چکا ہوں، میری ساری زندگی روز روشن کی طرح آپ کے سامنے ہے، تو پھر تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو بہرحال آگے فرمایا گیا کہ تم ان دونوں باتوں کا انکار نہیں کر سکتے کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتا ہے اس سے بڑا تو کوئی اور ظالم ہو ہی نہیں سکتا، تو میں کیسے یہ بات کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف منسوب کروں اور
یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہی کلام مجھ پر آتا ہے، اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں میں ویسے ہی تبلیغ کرتا ہوں۔ جب میں نے کبھی دنیاوی معاملے میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تو اب میں اللہ تعالیٰ پر اچانک بیٹھے بٹھائے کیسے بہتان باندھ سکتا ہوں اور کوئی جھوٹی بات کہہ سکتا ہوں؟ الیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ظاہر اور باطن میں کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ آگے دیکھیے، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ پوجتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے ما سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ، یہ سب، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہیں اللہ کی، بما لا یعلم، اس کی جو وہ نہیں جانتا، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور بالا تر ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کا یہ غلط عقیدہ تھا کہ وہ دنیا کی ہر مصیبت میں کہتے کہ ہمارے معبود سفارش کر کے دور کرا دیتے ہیں، اگر بالفرض عذاب ثواب کا جھگڑا بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہم کو رہا کرا لیں گے۔ جب مشرکوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے تو وہ کہتے کہ بڑا خدا تو ایک ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، مگر ان بتوں کو خوش رکھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ یہ سفارش کر کے بڑے خدا سے ہمارے کام درست کرائیں گے، حالانکہ یہ ان کا جھوٹ ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم وما کان الناس الا امۃ واحدۃ سے پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔